نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين صدق الله العظيم وصدق نبي الامين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ محترم سامعین اکرام، جیسا کہ آپ تمام حضرات کو معلوم ہوگا کہ آنے والا مہینہ جو ہے وہ ذو الحجہ کا مہینہ ہے، تو آج میری تقریر کا عنوان یاد ابراہیم علیہ السلام ہے اور ذو الحجہ کے فضائل ہے۔ امید کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ تک بات پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو مل کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس سے قبل میں آپ کو بتاتا چلوں سامعین کرام کہ ذو الحجہ کے مہینے کو اسلام میں اتنا مبارک کہا گیا ہے جیسے رمضان کا مہینہ۔ علماء کا اس کے اندر دلائل میں اختلاف ہے۔ علماء کہتے ہیں رمضان مبارک کے مہینے کی رات اور ذو الحجہ کا دن یہ بالکل ایک جیسا ہے، یعنی دونوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوب رحمتیں نازل ہوتی ہیں، کیونکہ رمضان میں شب قدر ہے اس لیے اس کی رات افضل، اور ذو الحجہ کے دن میں قربانیاں اللہ کی راہ میں پیش کی جاتی، اس لیے ذو الحجہ کا دن کیا ہے وہ مبارک، وہ کیا ہے اللہ کی نظر میں محبوب ہے۔ ساتھ ہی ساتھ سمجھیں کہ سورہ والفجر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا، والفجر ولیال عشر، یعنی سورہ والفجر میں اللہ تبارک و تعالیٰ ذو الحجہ کے اس 10 دن کی قسم کھا رہے ہیں، یعنی 9 ذی الحجہ کا روزہ یعنی یوم عرفہ کا، جس کو ہم بقرعید سے ایک دن پہلے والا روزہ یعنی حج کا دن ہم کہتے ہیں۔ حدیث میں آتا حضرت اماں عائشہ فرماتی ہیں، اسی طریقے سے ذو الحجہ کے فضائل کیا ہیں کہ 9ویں ذی الحجہ کے روز یعنی یوم عرفہ، جس کو ہم بقرعید کے ایک دن پہلے والا روزہ یعنی حج کے دن کا روزہ، حدیث میں آتا حضرت اماں عائشہ ہر سال یوم عرفہ کا روزہ رکھتی تھی۔ دوسری حدیث میں آتا اماں عائشہ کا بھانجا حضرت عبداللہ بن زبیر کچھ پینے کی چیز بڑھائی حضرت اماں عائشہ کے پاس، کہا لیجئے روزہ کھولیے، یہ تو نفلی روزہ ہے، یہ تو کوئی فرض روزہ تو ہے نہیں، اس کو کھول لیجئے۔ تو حضرت اماں عائشہ فضیلت کے طور پر اللہ کے رسول کی بات یعنی رسول اللہ کی بات کو دہراتی ہیں، فرماتی ہیں جو یوم عرفہ کا روزہ رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اگلے اور پچھلے سال کے گناہوں کا کفارہ اس روزہ کو بنا دیتا ہے۔ یہ فضائل ہیں کس کے؟ یوم عرفہ کے روزہ رکھنے کے فضائل ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ کتنی ہی گرمی پڑے، اگر پورے 10 دن کا روزہ نہیں ہو سکے، 9 یعنی یوم عرفہ کا روزہ تو ہر حال میں رکھیں، کیونکہ حضرت اماں عائشہ فرماتی ہیں کہ یہ یوم عرفہ کا روزہ رکھنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اگلے اور پچھلے سال کے گناہ کا کفارہ بنا دیتا ہے اس روزے کو۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم کوشش کریں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہمت دے، ہمیں قوت دے کہ ہم یوم عرفہ کے روزے کو پورے اہتمام کے ساتھ رکھیں۔ اب اسی طریقے سے آ جائیں، اب میرے بھائیوں، یہ جو عید قربان کی قربانی ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادوں میں سے ایک یاد ہے جو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کی انسانیت میں باقی رکھی ہے۔ قرآن کریم میں اس کی تفصیلات موجود ہیں۔ سورہ بقرہ 124 آیت ہے، یعنی 124ویں آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ساری قربانیوں کو ایک جگہ بیان فرمائی، فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، کیا فرمایا رب کائنات نے؟ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اور جب آزمایا ابراہیم کو اس کے رب نے جن باتوں میں، فَأَتَمَّهُنَّ، ان تمام باتوں میں حضرت ابراہیم پورا اترے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ پاک فرما رہا ہے کہ ان کی آزمائش جب بھی میں نے کی تو وہ اپنی آزمائش میں 100/100 نمبر لا کر کے پورے کامیاب ہوئے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا قال انی جاعلک للناس اماما، تو اے ابراہیم میں تمہیں ساری انسانیت کا امام بناؤں گا۔ تو حضرت ابراہیم نے فرمایا قال ومن ذریتی، یا رب میری اولاد کا کیا بنے گا پھر؟ تو فرمایا قال لا ینال عہد الظالمین، کہ اے ابراہیم تمہاری اولاد میں سے جو ظالم لوگ ہوں گے ان تک میرا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی قربانیوں سے بھری پڑی ہے، ان میں بھی کئی ایک واقعات ہیں جو ہماری اس شریعت کا حصہ ہے،
مختلف عبادات کی رسومات کے طور پر ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب وہ ہجرت کر کے نکلے، اپنی قوم کو چھوڑا، قربانیاں پیش کی، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے انہوں نے دعا کیا، اللہ مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما، یعنی صالحین میں سے مجھے اولاد عطا فرما۔ جس وقت یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے تھے اس وقت آپ کی عمر 87 سال تھی، یعنی 87، اور آپ کی بیوی حضرت حاجرہ علیہ السلام کی عمر 80 سال سے عمر، یعنی 80 سال سے پلس، یعنی دونوں بوڑھے ہو چکے تھے۔ اس وقت دعا کر رہے تھے کہ اللہ مجھے صالحین میں سے اولاد عطا فرما۔ پھر تو اللہ پاک نے فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم، تو ہم نے ان کو خوشخبری پہنچائی ایک حلیم بچے کی۔ فلما بلغ معه السعی، اور وہ بچہ جب چلنے پھرنے کے قابل ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک حکم آیا، وہ بھی انتہائی آزمائشوں والا حکم کہ اے ابراہیم اپنے بیٹوں کو ذبح کر دو، اسماعیل کو۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 99 سال ہو رہی تھی، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑھاپے کی سہارا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں اللہ پاک فرماتا ہے ابراہیم اپنے بیٹے کو جا کر ذبح کر دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر جاتے ہیں اپنے بیٹے کے پاس، کیا فرمایا؟ قال یا بنی، اے میرے پیارے بیٹے، انی ارا فی المنام انی اذبحک، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، بتا تیری رائے کیا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے جواب پر قربان جاؤں، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے پرویا ہے؟ فرمایا قال یا ابت افعل ما تؤمر، کہ اے میرے ابا جان، اے میرے بزرگ، اے میرے والی، کر گزریے جو آپ کے رب آپ کو حکم فرمائے۔ پھر فرمایا آگے کیا؟ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، ان قریب آپ مجھے ضرور صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ یاد رکھیں کہ نبیوں کا خواب کیا ہوتا ہے؟ وحی الہی ہوتا ہے، اور بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ حضور نے فرمایا کہ نبوت کا 46واں حصہ خواب ہے، نبیوں کے خواب میں شیطان کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔ پھر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا فلما اسلم، پھر جب دونوں نے سر تسلیم خم کیا، یعنی دونوں حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل یعنی باپ اور بیٹے نے جب سر تسلیم خم کیا، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور باپ نے اپنے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹائے۔ پیشانی کے بل کیوں؟ کیونکہ بیٹے کا محبت نہ جاگ جائے، اس لیے۔ پھر فرمایا وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، جب عین وقت ابراہیم جب چھری چلانے والے تھے تو میں نے آواز لگائی، اے ابراہیم رک جاؤ، اپنے ہاتھ پیچھے کر لو۔ قد صدقت الرؤیا، بے شک تم نے خواب کو سچ کر دکھایا، انا کذالک نجزی المحسنین، اور بے شک ہم جزا اپنے محسنوں کو ایسے ہی دیتے ہیں۔ پھر آگے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، کیا فرمایا اللہ پاک نے؟ ان ھذا لہو البلاغ المبین، اور بے شک یہ بڑی آزمائش تھی۔ اب آپ سوچیں، رب کہہ رہا ہے کہ یہ بڑی آزمائش تھی، میرا رب کہہ رہا بڑی آزمائش تھی۔ آپ سوچیں کہ رب جس کو کہے کہ بڑی آزمائش تھی وہ کتنی بڑی آزمائش ہوگی۔ پھر فرمایا اللہ پاک نے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے ایک عظیم فدیہ دے کر اس کی جان کو بچا لیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جان کو بچا لیا۔ اور پھر فرمایا وَتَرَكْنَا عَلَيْهَا فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے آنے والوں کے لیے ان کی سنت کو باقی رکھا، قائم رکھا۔ سلام علی ابراہیم، اور سلامتی ہو حضرت ابراہیم پر۔ کیا اللہ پاک نے پرویا ہو؟ اللہ اکبر، کیا تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی۔ اور جو اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، کہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے میرا ابا، تو کیوں صبر کرنے والوں میں سے نہیں ہوتے؟ یہ وہ ماں کے بیٹے ہیں۔ یہ میں نے بتایا کہ قربانی کس کی سنت ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کس وجہ سے ہوئی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی کی وجہ بھی بتائی۔ قرآن پاک کی آیت ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ،
अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनआम, कि मैंने पिछली उम्मतों पे भी कुर्बानी रखी थी और तुम्हें भी इसका हुक्म देता हूँ। मिन बहीमतिल अनआम, और तुम जानवरों की कुर्बानी करो। देखो अनआम कहते हैं जानवर को, बहीम कहते हैं पालतू। बहीमतिल अनआम पालतू जानवर की कुर्बानी। जैसे देखें हिरन, ये पालतू जानवर नहीं है, ये शिकारी जानवर है। बहीमतिल अनआम का जब अल्लाह तबारक व तआला ने जिक्र कर दिया तो इसमें पालतू जानवर के अलावा जितनी भी शिकारी जानवर ये सब बाहर हो गए। हाँ हिरन हलाल जरूर है लेकिन इसकी कुर्बानी नहीं। बारहसिंगा और ये अदर जो जानवर जो हैं ये हलाल हो सकते हैं लेकिन इसमें कुर्बानी इसकी जायज़ नहीं है। कुर्बानी किसकी जायज़ है? तो अल्लाह तबारक व तआला ने ये भी बताया कि कुर्बानी किस किस की जायज़ है, क्या कि कौन जानवर आपको कुर्बान करना है। तो फरमाया समानियत अज़वाज मिनल ज़अन इस्नैन व मिनल माज़ इस्नैन। ये अल्लाह तबारक व तआला ने उस जानवर का नाम भी बताया, भेड़, बकरी, ऊंट, गाय, भैंस। और नर और मादा अल्लाह तबारक व तआला ने इस 8 किस्म के जानवर का अल्लाह तबारक व तआला ने नाम दिया, नर और मादा दोनों, इन दोनों को मिलाकर 8। फरमाया ये लोग जो हैं ये जानवर जो हैं ये तुम्हारे लिए कुर्बानी के जानवर है, यही मिन बहीमतिल अनआम है, इसको तुम्हें कुर्बानी पेश करना है, इसकी कुर्बानी पेश करना है तुम्हें, मिन बहीमतिल अनआम। आप कहेंगे कुछ जानवर ऐसे जो इसमें नहीं आए, मसलन टेढ़ी बकरी, यानी जो हमारे हिंदुस्तान पाकिस्तान में जो आम तौर से जो बकरियां पाई जाती, सऊदी अरब में ऐसी बकरियां कहीं नहीं होती, वो लंबे हाइट वाली बकरी होती है। और साथ ही साथ भैंस, जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सहाबा कराम ने, कसीर तादाद में सहाबा कराम ने भैंस को देखा ही नहीं था। ये तो जब ईरान फतेह हुआ हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में तो भैंस दरियाफ्त हुई। तो याद रखिए गाय के ही अक़साम में भैंस भी आएंगी, उसी तरीके से आम बकरी के हुक्म में ये टेढ़ी बकरी भी आएगी। अब आप इसमें कहेंगे, अशकाल आप जाहिर करेंगे, भैंस का कुर्बानी कैसे हो सकता है? मुसन्नफ इब्न अबी शैबा की हदीस है, हज़रत मौला अली फरमाते जिस तरह गाय में 7 हिस्सा रखते हो इसी तरह भैंस के 7 हिस्से रखो, ये भी गाय की शक्ल रखती है, ये भी गाय के हुक्म में शामिल है। कौन से जानवर कुर्बानी करनी है अल्लाह पाक ने कौन कौन, वो मैंने बताया। अब कुर्बानी की फजीलत क्या है? ज़ैद बिन अरकम, इब्न माजा की हदीस है, लाते हैं रिवायत, फरमाते हैं सहाबा का मजमा बैठा था, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे। तो सहाबी ने कहा कि या रसूल अल्लाह हम कुर्बानी तो करेंगे लेकिन इसका सवाब बता दें। तो मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुर्बानी के जानवर के हर एक रोवे पर, हर एक बाल पर एक नेकी। एक सहाबी खड़े हुए, फरमाया या रसूल अल्लाह मेरे पास बालों वाला जानवर नहीं है, मेरे पास ऊनी जानवर है। तो अल्लाह के रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ मेरे प्यारे सहाबा, ऊनी जानवर के भी हर एक रेशे पर एक नेकी अल्लाह तबारक व तआला मुकर्रर फरमाता है। सुभान अल्लाह। और साथ ही साथ जामे तिर्मिज़ी की हदीस है, हज़रत अम्मा आयशा फरमाती हैं कि क्या मैं तुम्हें बकर ईद के दिन का सबसे अफजल नेकी ना बता दूं, जिस नेकी के सबब अल्लाह तबारक व तआला तुमसे मोहब्बत करता है, अल्लाह बहुत खुश होता है। तो सहाबा ने अर्ज़ किया कि ज़रूर बता दे। तो अम्मा आयशा फरमाती हैं जानवर जब तुम ज़बह करोगे खून बहेगा, उस खून को बहते हुए देखकर अल्लाह तबारक व तआला उस नेकी की वजह से इतना खुश होता है कि अपने बंदों पर वो रहमतें नाज़िल फरमाता है। अब जो हम कुर्बानी करते हैं उसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने क्या इरशाद फरमाया, लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा। अल्लाह ताला को ना तो तुम्हारे उन कुर्बानियों का खून पहुँचता है और ना ही उन कुर्बानियों का गोश्त पहुँचता है, बल्कि वो तुम्हारे तकवे को चेक कर रहा होता, बल्कि तुम्हारा तकवा अल्लाह को पहुंचता है, बल्कि वो तुम्हारे तकवे को देखता है। सही मुस्लिम की हदीस है, रावी हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं अल्लाह ना तो तुम्हारे सूरत को देखता है, ना तो तुम्हारे अमवाल को देखता है, यानी ना तुम्हारे माल को देखता है, बल्कि वो तो तुम्हारे अमाल को देखता है कि तुम्हारे अमाल कैसे हैं, और वो अमाल के सबब अपने बंदों से मोहब्बत करता है।
یاد رکھیں یہ جو آپ قربانی پیش کر رہے ہوتے ہیں تو آپ اندر ہی اندر یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں سنت ابراہیمی کو تازہ کر رہا ہوں، کہ اگر اوریجنلی اگر ہمیں اپنی اولاد کو بھی قربان کرنا پڑے اللہ کی راہ میں تو ہم اولاد کو بھی قربان کریں گے، یہاں تک کہ اپنی جان کی بھی اگر ضرورت پڑے تو ہم اپنی جان بھی قربان کر دیں گے۔ قرآن پاک کی آیت ہے ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ تو کیا آ گیا اس میں کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا، و مماتی یعنی میری اپنی جان کی بھی اگر اللہ کو ضرورت پڑے گی تو ہم اپنی جان بھی قربان کر دیں گے اللہ کی راہ میں۔ جانور تو ایک سمبل ہے، ایک نشانی کے طور پر، ایک سنت ابراہیمی کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے ہم قربانی پیش کرتے ہیں، کیونکہ یہ میرے رب کا حکم ہے، ورنہ اگر اللہ کو ضرورت پڑے تو ہم اپنی جان کو بھی اللہ کی راہ میں قربان کر دیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ سوچ بنا کے رکھیں، یہ ذوالحجہ سے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت سے، یہ باپ اور بیٹے کی گفتگو سے آپ کتنا زیادہ آپ سیکھتے ہیں، آپ کتنا اس پہ غور اور فکر کرتے ہیں۔ کیا ایمان تھا! تو ہمیں ایک چھینٹ بھی اگر پڑ جائے اس ایمان کا تو ہماری زندگی سنور جائے گی۔ لیکن میں نے پہلے ہی کہا کہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس بندے کو اپنے قریب تبھی کرتا ہے جب وہ اللہ سے ہدایت مانگتا ہے۔ ہدایت طلب کرنے کی چیز ہے، ہدایت مانگنے کی چیز ہے، ہدایت تشت میں کر کے ملنے والی چیز نہیں ہے۔ یاد رکھیں، دیکھیں 2 دن 3 دن کے بعد چاند نکلنے والا ہے، تو اس چاند نکلنے سے پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث حضور نے فرمایا کہ جس شخص کا یہ ارادہ ہو کہ وہ قربانی کرے گا تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے ناخن، اپنے بال تب تک کاٹے نہیں جب تک کہ وہ قربانی کر نہ لے۔ ٹھیک ہے، ایک صحابی رسول، بہت پیاری حدیث ہے، مشکات المصابیح کی حدیث ہے صحیح سند کے ساتھ، کہ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے حکم ہوا اس بات کا کہ میں اس قربانی والے دن کو میں عید قرار دوں۔ کہ ایک صحابی رسول اٹھے اور فرمایا یا رسول اللہ میرے پاس ایک دودھ دینے والی بکری ہے جس کا میں دودھ پیتا ہوں اور میں خود بہت غریب ہوں، تو کیا میں اس بکری کو میں ذبح کر دوں، میں قربانی کر دوں؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، تم اس بکری کی قربانی مت پیش کرو، تم اس بکری کی قربانی مت کرو، اس بکری کو ذبح مت کرو، بلکہ تم بقرعید والے دن تم اپنے بال، اپنے ناخن، زیر ناف کے بال، یہ ساری چیز کو صاف کر لینا، کلین کر لینا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں تمہاری مکمل قربانی قبول کی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ یعنی اس حدیث سے ہم یہ پتہ چلتا ہے کہ جو قربانی نہیں بھی کر رہا تو اس کے لیے یہ ضروری ہے، ضروری سے مراد یہ نہیں کہ واجب اور فرض نہیں ہے، لیکن اتنا ضروری ہے کہ وہ حج والوں کا نقل کرے، اور ساتھ ہی ساتھ اس حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے جب عید الاضحیٰ کا چاند نکلے ناخن، اپنے بال تب تک کاٹے نہیں جب تک کہ وہ قربانی کر نہ لے۔ تو ہم امید کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ذوالحجہ کا پورا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہم قربانی اللہ کی راہ میں پیش کریں اس قربانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔